آموں کا سیزن آ گیا ہے پاکستان میں. منگوا لیں فوراً منگوا لیں. ٹھہر تو جائیں, سن تو لیں, جملہ تو مکمل کرنے دیں. آموں کی بات ہوئی تو اس کے بعد صرف یہی ہوتا ہے کہ منگوا لیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. ادھر بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں نا. آموں کو تو ہم کہتے ہیں پھلوں کا بادشاہ, اور آج کل بادشاہ اور اس کے جو پاکستانی رعایا ہے دونوں ہی متاثر ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے. رعایا یعنی کہ جو پاکستانی عوام ہے کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے پریشان ہے, جبکہ جو بادشاہ سلامت ہیں عام, اس وائرس کو روکنے کے لیے جو ہے اس وائرس کو روکنے کے لیے ہونے والے جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہیں ان کی وجہ سے عام بادشاہ سلامت بھی مشکلات کا شکار ہیں. پاکستان ہر سال تقریباً 1 لاکھ ٹن آم جو ہے وہ برآمد کرتا ہے, اور یورپ میں پاکستانی آموں کی جو ہے وہ بکنگ ہوتی ہے, وہ بکنگ پر بکتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب یہ جو آم ہے جس کی بکنگ ہوتی ہے وہ بڑا خاص آم ہوتا ہے, اور اس کی قیمت تقریباً $4 کے قریب ہوتی ہے ایک آم کی. بالکل. تو وہ $4 والا آم ہوتا ہے جو پاکستان کا آم بڑا زبردست ہے اور باہر جاتا ہے. اچھا, اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے آم کی برآمد کو نقصانات ہوئے ہیں, تو کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ آم کے برآمد سے پاکستان کتنا زر مبادلہ حاصل کرتا تھا, اور برآمد کم ہونے سے آم کی جو مقامی مارکیٹ ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آم کے ایکسپورٹر ہیں طارق خان صاحب. السلام علیکم طارق صاحب. السلام علیکم. طارق صاحب, یہ جو معاملہ ہے کہ آم کو اس مرتبہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے یا کم کر سکیں گے, یہ ذرا لوگوں کے سامنے ذرا آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھا دیں کہ اس سال آم کے ساتھ کیا ہوگا. ایک تو ہماری فصل کیسی ہوگی, اور دوسرا ہمارا جو ایکسپورٹ ٹرینڈ ہے اس میں ہم کیا چینج دیکھیں گے؟ دیکھیے, کووڈ-19 کی وجہ سے تمام معاشی حالات ڈسٹرب ہوئے ہیں. ہماری کوئی $1 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی ہے 100,000 ٹنز پاکستان سے. ایکچولی تو اس کو انکریز ہونا چاہیے تھا. جو ابھی ٹرینڈ بن رہا ہے وہ ڈیکریز کی طرف جا رہی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤنز میں ہیں تمام مارکیٹ. ہمارا یورپ اور امریکہ از ٹوٹلی لاک ڈاؤن ڈیو ٹو نو ایئر فلائٹس. جو فلائٹس آپریٹ کر رہی ہیں وہ صرف کارگو ایئر فریٹرز اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان سے, اینڈ thrice the price than normal. مطلب 3 گنا ان کی پر کے جی پرائس ہائی ہے. تو virtually which is making us non-competitive. یہ انڈیا کے ساتھ بھی ہوا ہے, مگر انڈیا نے ایک حل نکالا. انہوں نے انڈین ایئر لائن کو اجازت دی کہ مینگو سیزن پروموشن میں آپ اپنے تمام جہاز جو گراؤنڈ کھڑے ہوئے ان کو اڑا دیا, اور مینگو کو وہ لے کے یورپ اور مختلف ڈیسٹینیشنز پر, یورپین ڈیسٹینیشن اسپیشلی یو کے میں, کیونکہ ایسٹرن کمیونٹی اور ایتھنک سیگمنٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ کنزیومر پریفرنس بھی ہے مینگو کی. تو وہاں پہ انڈیا نے اس طرح حل نکالا. ابھی ہماری منسٹری آف کامرس کو یہ سوچنا چاہیے, ہمارے پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے. ایک, ہم سمندری جہاز سے سی کنٹینر ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کہ نیئرسٹ ڈیسٹینیشن سے مڈل ایسٹ میں جاتا ہے. دوسرا, ہمارا بائی روڈ ایران اور افغانستان کا ایک ایسا لنک ہے, یہ چینلائز رہے تو اس سے بہتری آتی ہے. تیسرا, سب سے بڑا جو ویلیوڈ اور اسپیشلٹی ایکسپورٹ کہتے ہیں, جس کو سوگات کے طور پہ آم کو ہم یورپ میں لے جا کے بڑی ہائی اینڈ مارکیٹ پہ فورن ایکسچینج ریزروز کو ارن کرتے ہیں, وہ ہمارا اس وقت بلاک ہے. اس میں منسٹری آف کامرس اور ایویشن ڈائریکٹریٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت وہ اگر پی آئی اے کی فلائٹس جو گراؤنڈڈ ہیں ان کو کنورٹ کریں کارگو میں, یا اپنی سیٹ کیریئر پہ فلائی کریں, یا جب بھی یہ ٹرانسپورٹیشن آف پرسنلز فار کووڈ کرتے ہیں تو اس پہ عام کی پلاننگ ہونی چاہیے. تو کیونکہ ملک بہت سارے معاشی بحران میں ہے تو وہ مختلف مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب ایک سیزن آ گیا عام کا, تو اسے ہمیں کیپچر کرنا چاہیے اپرچونٹی کو. طارق خان صاحب, جو میں فصل کا پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس مرتبہ ہماری فصل کیسی ہوئی ہے؟ کیا وہ اس کوالٹی کی ہے کہ جو ہم پچھلی کوالٹی کی بہت زبردست آموں کی فصلیں ہوتی تھی اور وہ ہم باہر ایکسپورٹ کرتے تھے, بڑا اچھا ہمارا ریونیو کلیکشن تھا, اس مرتبہ بھی فصل ہماری جو ہے وہ بہت ہی بہترین کوالٹی کی ہے؟ دیکھیے, فصل تو ہماری پوری ہے, تھوڑا سا اس میں کمی آ رہی ہے مگر وہ آپ کی ایکسپورٹ کو ہرٹ نہیں کر رہی. کمی آپ کی آ رہی ہے, آپ کی سردیاں تھیں وہ ونٹرز پرولونگ ہوئے ہیں, وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. دس از ود ایوری کنٹری, ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بٹ 100,000 ٹن جو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے, ہمارے پاس تو 1.7 ملین ٹن ہے, ہم تو صرف 4% آف دی ٹوٹل پروڈیوس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایکسپورٹ میں میری گزارش ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان سے, اسپیشلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے, اس سیگمنٹ کو ایکسپورٹ آف مینگوز کو تھوڑا کلوزلی واچ کریں, اور ہمارے بڑے اچھے
टेक्नोक्रेट्स इस वक्त उनकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, दे मस्ट रियलाइज, ये वो रियलाइज करना चाहिए कि हम नुकसान की तरफ। एक चीज और भी बताइए कि एक्सपोर्ट की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो भी जाहिर है, अब आमों के शैदाई तो इस मुल्क में भी पाए जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आम एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम है वो वैसे तो मार्केट में हमारे पाकिस्तान में भी मिलता है, लेकिन इस दफा वो आम उस तरह से मार्केटों में दस्तयाब नहीं है, इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सपोर्ट क्वालिटी आम हाई एंड स्टोर्स पे और सुपरमार्केट्स पे मिलेगा, आपको रेडी पे तो नहीं मिलेगा। एक प्राइस सेट होती है, एक ट्रेंड्स होते हैं, अच्छा आम भी आता है और बुरा आम भी आता है और मीडियोकर आम भी आता है। ये क्वालिटी तो कंज्यूमर पे है कि वो कौन सी खरीदना चाह रहा है। और इस वक्त क्योंकि सीजन सिंध में है तो मोस्टली जितना सिंध से सिंधड़ी आ रहा है वो बहुत अच्छा है और पाकिस्तान पूरे में अवेलेबल है, फ्रॉम कराची टू पेशावर। और आगे चौंसा आने लगा है, जो चौंसा को हम ग्रेड करते हैं, इट इज द प्रीमियम मैंगो। तो 15-20 दिन में पंजाब की फसल आ जाएगी, तो चौंसा बहुत अच्छा सेलिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसकी, उसकी प्रेफरेंस है, लोग खरीदते हैं उसे। अच्छा, अच्छी एक चीज़ ये भी बताइएगा तारिक साहब के टोटल रेवेन्यू हम कितना कमाते हैं आम की एक्सपोर्ट से? ये कोई $1 बिलियन के करीब है। अगर हम 100,000 के टारगेट को अचीव करते हैं, हमने 1,15,000 टन किया तो 100,000 के नजदीक, ऊपर तो नहीं नीचे हमने $1 बिलियन कमाया है। तो अब जो डिप आने जा रही है, मैं तो ये देख रहा हूँ 30-40 हजार टन बाय रोड और बाय सी जा पाएगा। ये एयर फ्रेटेड मैंगोज इस साल बड़ी अच्छी यूरोपियन मार्केट को हिट नहीं कर पाएंगी। तो फिर इससे नुकसान हमारी जो ज़र मुबादला है उसमें कितना होगा? मतलब ये जो डिप है कितने अरब डॉलर का हम कहें कि ये होगा? देखें, $1 अरब है, उसके अंदर डिप आ रहा है 70% आता है या मे बी 60% आता है। तो 40% जब आम एक्सपोर्ट होगा, 40,000 टन आम एक्सपोर्ट होगा, तो डेफिनेटली उसकी डिप उतनी ही उसी शरह से होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तारिक खान साहब।